عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کہتے ہیں ظاہر ہے مسلمان تھے تو آپ نے ان کے عذاب کے بارے میں صحابہ کو بتایا بھی اور آپ فکر مند ہوئے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں کو کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے، کوئی بہت بڑی غلطیوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ ہے تو گناہ، لیکن انسان کے تصور میں اس کو کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یعنی ایک عام سی یہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جن کو عذاب ہو رہا تھا وہ صحابی تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مسلمان کہلائے اور آپ کی حیات میں انتقال کر گئے تو صحابی ہیں، وہ دونوں صحابی ہیں. لیکن انسان بشر ہے، غلطی ہوئی ہے تو ان غلطیوں کی وجہ سے تو آپ نے پھر ان کا تعین بھی کیا. فرمایا دیکھو ان دونوں میں سے ایک شخص تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، توجہ نہیں دیتا تھا. پیشاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پیشاب کر رہے ہیں تو سخت مٹی یا پتھر WC میں بجائے پیشاب نیچے گرنے کے کہیں پیروں کے پاس یا گہرائی سے اوپر کا حصہ ہے وہاں پر پیشاب کی دھار گر رہی ہے، وہاں سے چھینٹے پیروں پر اور جسم پر آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر اس طرح لاپرواہی کریں گے تو عذاب قبر کی ایک وجہ یہ ہے، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا شخص چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا. اس کے بعد بیٹھا اس کی برائی شروع کر دی، اس کے کچھ عیب پتہ چلے اس کے سامنے ذکر کر دیے. یہ بھی سخت سزا کا باعث ہے عمل کہ کسی کی برائی اور کسی کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیں. فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدًا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑی اور اسے چیر کے 2 شاخوں کو، ایک ٹہنی سے ایک شاخ سے 2 الگ الگ حصے کیے اور پھر آپ نے وہ دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دی. ٹہنی درخت سے ایک شاخ توڑی آپ نے اور پھر اس کی شاخوں کے جیسے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، ایک شاخ کا حصہ توڑ کے ایک قبر پر اور دوسری قبر پر. فقالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی قبر پر آپ نے کوئی ٹہنی گاڑی ہو، یہاں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال تو آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا. شاید جب تک یہ ٹہنی ہری ہے اور سوکھ نہیں جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے. کیوں کہ جو ہری ٹہنی ہے یا پودے ہیں، درخت ہیں، یعنی زندہ ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس سے ایک مسئلہ یہ لوگوں نے کشید کیا کہ قبر والے پر اگر کوئی پھول چڑھائے، چادر چڑھائے تو جائز ہے. پھول کہاں تر و تازہ رہتے ہیں اور چادر وہ کون سی زندہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹہنی گاڑنے کا بھی عمل صحابہ نے اختیار نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف ان 2 قبروں پہ ہی کیا تھا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں. کیوں کہ ان 2 کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا کہ سب قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے.